أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقات فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ المائدہ کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40 تک 3 آیات طیبات پر مشتمل ہے۔ ان آیات طیبات میں اللہ تعالی نے چوری کی شرعی سزا کو بیان کیا ہے اور اس کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو شرعی سزا قرآن پاک یا احادیث طیبات میں بیان کر دی گئی ہے ایک طے شدہ مقدار کے ساتھ، انہیں حد کہا جاتا ہے، اور جو سزائیں قاضی جج کی ثوابدید پہ چھوڑی گئی ہیں وہ موقع کی مناسبت اور جرم کی کیفیت اور شناعت کے اعتبار سے خود عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر کے طے کرے، انہیں تعزیر کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا، ان کی سزا یہ ہے کہ کاٹو، ایدیہما، ان کے ہاتھ، جزاءً، بدلہ دینے کے لیے، بما کسب، جو انہوں نے کیا، نکالم من اللہ، یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، نکالن عبرتناک سزا من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ فمن تابا، پھر جس نے توبہ کر لی، من بعد ظلم ہی، اس ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب علیہ، اس پر توجہ فرمائے گا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء، سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ کون سا چور ہے جس کی یہ سزا مقرر کی گئی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ کب طے ہوگا کہ اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے؟ اس کے لیے الگ سے کچھ احادیث میں اور پھر ان آیات سے نکالے ہوئے جو فقہا کے استنباط نے جو مسائل بیان کیے ہیں، ان کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے۔ امام قرطبی نے اسی آیت کے تحت تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ وہ چوری کون سی ہے جس پہ یہ حد نافذ ہوتی ہے۔ السارق عند العرب هو ما جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما ليس له، عربوں کے نزدیک چور وہ ہے جو مال محفوظ کے پاس آئے اور اسے اٹھا لے جو اس کا نہیں ہے، یعنی مال کسی دوسرے کا ہے اور وہ محفوظ جگہ پہ موجود ہے، وہاں پہ کوئی سیکورٹی گارڈ کا انتظام ہے، دروازہ بند ہے، آگے سے تالا لگا ہوا ہے، سیف کے اندر کوئی چیز ہے، الماری کے اندر کوئی چیز ہے، تو وہ چور آتا ہے اور آ کر اسے چرا کے لے جاتا ہے۔ اور مال مسروق یعنی جس مال کو چوری کیا گیا، اب وہ کم از کم کتنا ہو تو حد لگے، اس کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے۔ وہ بندہ جس بھی ملک میں موجود ہے وہاں کی کرنسی کا 10 درہم کے ساتھ موازنہ کرے تو کم از کم 10 درہم ہونا چاہیے۔ اگر 10 درہم سے کم مال کی چوری کی ہے تو اس کے اوپر یہ شرعی حد نہیں ہے، 10 درہم یا 10 درہم سے زیادہ۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا، ان سے مروی سنن نسائی شریف کی حدیث نمبر 4947 ہے، وہ فرماتی ہیں کہ
یقطع السارق فی ثمن المجن وکان ثمن المجن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا او 10 دراہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک ڈھال کی قیمت پر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا، اور ڈھال کی قیمت 1 دینار یا 10 درہم تھی۔ اب چور جس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اس پر حد لگانے کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ فقہا نے شرائط ذکر کی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، عقل مند ہو، مال محفوظ جگہ پہ ہو، اور وہ چپکے سے اٹھائے، اس مال کا یا اس کے حصے کا مالک نہ ہو، اور ملک کا کوئی شبہ بھی نہ پایا جائے، یعنی دور دور تک یہ بات موجود نہ ہو کہ اس مال میں اس کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس مال میں کوئی اس کا حصہ موجود ہو تو پھر تو حد ساقط ہو جائے گی، پھر حد نہیں لگے گی، پھر وہ الگ معاملہ ہے۔ اور فقہاء احناف کے نزدیک جو ہے نا وہ مال کی قیمت 10 درہم ہے، جس طرح کے اوپر نسائی شریف کی حدیث ذکر ہوئی ہم نے بیان کی ہے۔ چوری کرنے والی خامند کی بیوی نہ ہو، مثلا کہ خامند کا مال چوری ہوا اور بیوی نے چوری کیا، تو بیوی اگر اپنے خامند کا مال چوری کرتی ہے تو یہ حد اس کے اوپر نہیں لگے گی۔ محرم رشتہ دار کے گھر سے چوری کرنے والا نہ ہو، یعنی ایسے آدمی کے گھر سے چوری نہ کی ہو جو اس کا محرم ہو، یعنی مرد اور عورت کا اگر کوئی چوری کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مسروقہ مال وقف نہ ہو، یعنی جو مال چوری کیا گیا وہ کسی کی ذاتی ملکی کے اندر ہو، وقف کا مال نہ ہو۔ جو چیز چوری کی گئی ہے وہ خراب ہونے والی نہ ہو، مثلا سبزی ہے، پھل ہے، یعنی جو چیزیں جلد خراب ہو جاتی ہیں، یعنی ایسی چیز ہو جو کسی سٹور کیا جا سکتا ہو، حفاظت کے لیے عرصے تک رکھا جا سکتا ہو۔ وہ چیز گھٹیا نہ ہو، یا کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کے اوپر سب کا حق ہے، مثلا گھاس وغیرہ، ایسی زمینیں جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، جنگل وغیرہ کی گھاس، لکڑیاں وغیرہ، ان کے اوپر بھی حد جاری نہیں ہوتی۔ چوری کی جانے والی چیز پرندہ نہ ہو۔ تو یہ چند شرائط ہیں جو فقہا نے ذکر کی ہیں، اگر یہ شرائط پائی جائیں تو چور پر شرعی حد نافذ ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو شرعی حد ہے یہ نافذ کس طرح ہوگی؟ ایک بندے نے ایک مرتبہ چوری کی ہے، اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے گا؟ دوسری مرتبہ چوری کی، پھر کیا رویہ رکھا جائے گا؟ تیسری مرتبہ چوری کی، پھر کیا رویہ رکھا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں سنن دارقطنی میں حدیث نمبر 3166 ہے، اور اسی کے مطابق فقہاء احناف کا بھی عمل ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ جب چوری کرے، آپ نے فرمایا کہ چور جب چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے، پھر چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے، اگر پھر کرے تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے جیل میں بند کروں گا حتیٰ کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ پھر فرمایا کہ انی استحی من اللہ ان ادعہ لیس لہ ید یاکل بہا ویستنجی بہا ورجل یمشی علیہا۔ اب فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ حیا آتی ہے کہ کسی آدمی کو ہم ایسا نکارہ کر دیں کہ اس کا ہاتھ ہی نہ ہو جس سے وہ کھانا کھائے، استنجا کرے، اس کا ایک بھی پاؤں باقی نہ رہے جس کے اوپر وہ چل سکے۔ تو دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، دوبارہ چوری کرے گا تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، لیکن پھر بھی اگر چوری سے باز نہیں آئے گا تو باقی جو ایک ہاتھ اور پاؤں بچ کے وہ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مذہب ہے اس سلسلے میں وہی فقہاء احناف کا مذہب ہے، اسی کے مطابق فقہاء احناف کا فتویٰ ہے۔ تو یہ ہے چوری کب ثابت ہوتی ہے اور اس کے لیے شرائط کیا ہیں حد کے نفاذ کے۔ تو فرمایا والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما، جو مرد چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، تو بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹو۔ جزاء بما کسب، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کیا اس کا۔ نکالاً، اور عبرت ناک سزا ہے من اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ شرعی سزاؤں میں اس بات کو بھی پیش نظر رکھا گیا کہ جو شرعی حدود ہیں کہ جو بھی سزا ہو وہ عبرت ناک ہو، سرعام دی جائے اور اتنی سخت ہو کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں،
ایک دو چار لوگوں کو سزا مل جائے تو کوئی بھی بندہ اس جرم کی طرف توجہ ہی نہ کرے، پھر موجودہ لوگ اور آنے والی نسلیں بھی اس جرم کو چھوڑ دیں، کسی کا خیال ہی نہ جائے کہ میں نے یہ جرم کرنا ہے، اتنی سخت اور عبرتناک ہو۔ اب سوال ہوتا ہے کہ یہ سزائیں اتنی سخت کیوں ہیں؟ بھائی اگر یہ سزائیں اتنی سخت نہ ہوں تو معاشرے میں امن کیسے قائم ہو؟ اب دیکھیں، ایک طرف چور ہے جو آرام کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، جب جی چاہے چپکے سے کسی کی ساری زندگی کی جمع پونجی اٹھائی اور مزے کے ساتھ اسے کھایا اڑایا۔ اور ایک طرف عامت الناس ہیں، عوام کی اکثریت ہے، وہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، خون پسینے کی کمائی کرتے ہیں، تو کیا انہیں اتنا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ ان کا کمایا ہوا مال، اپنا کمایا ہوا مال وہ آرام کے ساتھ اور بے خوفی کے ساتھ اپنے گھر میں رکھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ اب جو شدید سزاؤں کے ناقدین ہیں، اب ان کی ان باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہیں امن عامہ کے ساتھ اور لوگوں کی محنت اور مشقت کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ چند بد کردار لوگوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، اور عوام الناس کے مقابلے میں، امن کے مقابلے میں، لوگوں کے تحفظ کے مقابلے میں اور ان کے دفاع کے مقابلے میں چند بد کردار لوگوں کی طرف ان کا دل مائل ہے۔ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری سوچ کتنی پست ہے۔ اگر مجرموں کے ساتھ شفقت والا رویہ ہو اور محبت والا رویہ ہو اور ان کے اوپر ترس آ جائے تو اس سے انسانی حکومتوں کے نظام نہیں چلتے۔ کوئی بھی حکومت ہے وہ اپنے باغیوں کے ساتھ پیار والا رویہ نہیں رکھتی، چاہے وہ مسلم حکومت ہے، غیر مسلم حکومت ہے، وہ دہریوں کی حکومت ہے، ملحدین کی حکومت ہے۔ اب جو لوگ ملک کے لیے خطرہ بن گئے ہیں تو انہیں تو کچلا جاتا ہے نا۔ تو یہ چور، ڈاکو جو عامت الناس کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، ملک کی سالمیت جن نے داؤ پہ لگا دی ہے اور لوگوں کے مال، جان اور ان کی عزتوں کو یہ لوٹ رہے ہیں، تو ان کی آخری سزا یہی ہے کہ فَاقْتَلُوا جو بطور خاص چوروں کے لیے۔ تو یہ حکمتیں ہیں اسلامی سزاؤں میں، اور پھر جہاں پہ اسلامی سزائیں نافذ ہوئی ہیں وہاں پہ جرائم ختم ہو۔ خلفائے راشدین کے دور میں اور اس کے بعد کے ادوار میں جہاں جہاں بھی اسلامی سزائیں نافذ ہوئی ہیں وہاں پہ چوریوں کے خطرے کم ہو گئے ہیں، ڈاکہ زنیاں کم ہو گئی ہیں، بلکہ بعض جگہ تو ختم ہی ہو گئی ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ نہیں ہے اور ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا ظلم ہے، ستم ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمارے ہاں اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہو تو پھر ان کی جو بہاریں ہیں، ان کی رونقیں ہیں، ان کی جو برکتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں۔ پھر فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب الیہ۔ تو اس کے بعد جس نے توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، یعنی حد اس کے اوپر نافذ ہوئی، اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اللہ سے گناہ گار ہے، چاہے جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے، جب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اللہ اسے معاف کریں گے، لیکن جب وہ قانون کی زد میں آ جائے گا تو پھر قانون تو نافذ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب ایک اور بات یہاں پہ وہ بھی قابل توجہ ہے، پیچھے جو فرمایا گیا جزاء بما کسب نکالا من اللہ، یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے اور بدلہ ہے جو کچھ انہوں نے کیا۔ تو فقہائے حناف کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ چور کے پاس سے اگر چوری کیا ہوا مال برآمد بھی ہو جائے تو وہ مالک کو پلٹا دیا جائے گا۔ اگر چوری کیا ہوا مال ہلاک ہو چکا یا ختم ہو گیا تو شرعی سزا چور کو دی جائے گی، لیکن اس کے اوپر تاوان نہیں ڈالا جائے گا، کیونکہ یہ جو سزا اسے دی گئی ہے ہاتھ کاٹنے کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جزاء بما کسب نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے جو اس نے کیا، یعنی ہاتھ کاٹنا ہی بدلہ ہے۔ اگر مال اس کے پاس موجود نہیں ہے، برآمد نہیں ہو سکا تو اسے اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، تاوان نہیں لیا جائے گا۔ پھر آگے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ سزائیں کیوں؟ تو آگے اللہ رب العزت نے اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ دیکھو یہ زمین و آسمانوں کی بادشاہی اللہ کی ہے، یہ بندے سب اللہ کے ہیں، تو جب اللہ رب العزت کی بادشاہی میں اور اللہ رب العزت کے نظام میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی جائے گی، امن کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو اللہ رب العزت کو حق حاصل ہے کہ سخت سے سخت سزا رکھے
اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے. یعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے چاہے عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہے بخش دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائے ہمارے ہاں اسلامی نظام قائم ہو، شرع اسلام کا نفاذ ہو، تو یہ پریشانیاں، مصیبتیں، بدامنیاں یہ ختم ہو سکیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.